بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ، سفری پابندیوں پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کی وزیر اعظم نے ایک اہم اعلان کیا ہے جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس موقع کی مناسبت سے۔ اس کے بعد انگلینڈ میں لاکھوں یورپین کے مستقبل کو خطرہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین کا وہ کون سا صوبہ جس نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کا آدھا کرایہ جو ہے وہ صوبہ پے کرے گا، یعنی کہ اس کی حکومت پے کرے گی۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یورپ انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس وقت اگر بات کریں کرونا وائرس کی اور انڈین وائرس کی، خاص طور پہ جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ انڈین وائرس کا نام دیا گیا ہے، یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے۔ اس میں نئی ریسرچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں جو پہلے اندازہ لگایا جاتا تھا یہ 40% دوسرے وائرس سے زیادہ خطرہ ہے، لیکن اس ریسرچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ 64% دوسرے وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں اموات کی ریشو کو بڑھاتا ہے۔ اس میں ایک اور خطرناک بات یہ بھی ہے کہ یہ آئی فنگل کا باعث بھی بنتا ہے۔ وہ لوگ جو آلریڈی کسی نہ کسی بیماری میں ہوتے ہیں اور اسپیشلی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ وائرس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو آنکھوں کے فنگل کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کے بعد ان کو نابینا ہونا پڑتا ہے، ان کی آنکھوں کو نکالنا پڑتا ہے، ادروائز یہ فنگل جو ہے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وائرس انتہائی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ WHO نے بھی یہ وارننگ جاری کیا کہ یہ وائرس جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ انتہائی جان لیوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک ابھی تک ریسٹرکشنز، پابندیاں ختم نہیں کر رہے، اور خود اگر انگلینڈ کی بات کریں، فروری کے بعد اب سب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، جو 9,000 سے زیادہ تعداد 24 گھنٹوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اچھی خاصی ڈیتھ ریشو بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ریشو ہے نئے مریض آنے کی وہ بھی بڑھ رہی ہے اور ڈیتھ ریشو بھی بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کا پروسیس جو ہے وہ پہلے بھی تیز تھا، مزید تیز کر دیا گیا ہے تاکہ اس وائرس سے جلد بچا جا سکے۔ لیکن ابھی سائنٹسٹ جو ہے وہ دن رات محنت کر کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ ویکسین مؤثر ہے اس نئے وائرس پہ یا کہ نہیں۔ لیکن ابتدائی اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی حد تک یہ ویکسین جو ہے اس وائرس کے لیے کارآمد ہے، لیکن 100% رزلٹ جو ہیں وہ سائنٹسٹ کی رپورٹ کے بعد ہی پتہ چل سکیں گے۔ اس کے بعد سفری پابندیوں سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ میں بھی تھوڑا سا خطرہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ اسپین میں 18 کے قریب جو ہے وہ مریض پائے گئے ہیں اسی وائرس کے، لیکن انہوں نے اس ایریا کو، اس جگہ کو بہت سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کر دیا، جو کہ ایک ویلنسیا کا ایریا، ویلنسیا میں یہ مریض پائے گئے ہیں انڈین وائرس کے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں وہاں سے مزید پھیلنے سے اس کو روکا جائے گا۔ سفری پابندیوں کا جہاں تک ذکر ہے تو سفری پابندیاں جو ہیں وہ جیسے پہلے بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب مزید یہ ریلیکسیشن ملنے والی ہے کہ جو کرونا وائرس کی ایک ڈوز بھی لگوا لیں گے ان کے لیے بھی کچھ ممالک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اجرا کر دیں گے کرونا سرٹیفکیٹ کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 ہفتے کا گیپ ہوتا ہے۔ جس نے پہلے لگوا لینی ہے اس کو وہ ایشو کر دیا جائے گا، لیکن وہاں پہ نوٹ کر دیا جائے گا کہ اس نے دوسری جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد لگانی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں سفر کرنا پڑے گا تو ایک ڈوز پہ بھی آپ کر سکیں گے، اس کے بعد جب ٹائم گزرے گا 2 ہفتے کا تو وہ آپ دوسری ڈوز لگوا لیں گے۔ یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتے کہ 2 ہفتے ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ 2 ڈوز لگیں گی تو ان کو سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کے وزیر اعظم نے ایک بہت اہم اعلان کیا اور اچھی خوشخبری دی ہے۔ اصل میں ساؤتھ کورین پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں اسپین میڈرڈ کا دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اسپیشلی کرونا کے بارے میں ایک دوسرے کی کنورسیشن میں ساتھ دیا۔ یہاں پہ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو اس مہینے کا اختتام ہو سکتا ہے یا جولائی کا شروع، ہم اوپن ایئر ماس
ختم کر دیں گے۔ یعنی کہ اوپن ایئر سے مراد کہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کسی سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ پہ ماسک پہننا لازمی ہوگا، یا کسی آفس میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باہر ہوتے ہیں، پارکس میں، روڈز پہ، کسی جگہ پہ آؤٹ سائڈ جو اوپن ایئر ہوتا ہے ایریا، وہاں پہ یہ پابندی نہیں ہوگی۔ آپ بے شک نہ پہنیں، آپ پہ سختی نہیں ہوگی، آپ قانون کی کسی طرح سے بھی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہوں گے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک 45% کے قریب ہم ویکسین لگا چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس گرمیوں کے آخر تک 70% جو ہے وہ ویکسین ہم نے لگا دینی ہے۔ یہ یاد رہے کہ WHO نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک کسی ملک کی 70% آبادی کو ویکسین نہیں لگ جاتی، وہ ملک کو چاہیے کہ وہ ماسک کو ختم نہ کرے، بلکہ ماسک کی پابندی کو مزید ریسٹرکٹ کرے، تاکہ مزید آنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس سے بچایا جا سکے۔ اب اس پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیا پرائم منسٹر اس قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں اوپن ایئر ماسک کا، اس کی عن قریب 1-2 ہفتوں میں مزید واضح ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ میں لاکھوں یورپین کو خطرہ ہے ان کے سٹیٹس کی خطر ختم ہونے کا، ان کے اللیگل ہونے کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 30 جون 2021 ہے۔ انگلینڈ کی حکومت نے دوبارہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ جو یورپین نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا، وہ آپ پریپریشن کر لیں، ان کو ڈپورٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے 1 جولائی سے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے پچھلے دنوں ایک نیا قانون لانچ کر دیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی یورپین اگر کہ رینٹ پہ، کرائے پہ کوئی مکان لیتا ہے انگلینڈ میں، تو جو لینڈ لارڈ ہوگا، جو مالک ہوگا مکان کا، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس یا کسی طرح کا بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو آپ کو رینٹ پہ گھر نہیں دیا جائے گا۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ لیگل رہیں، سٹیٹس پہ رہیں، تاکہ آپ کو ان پرابلمس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ ملک جو کہ UK میں جن کی 6 مہینے تک انٹری ہے، ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ان کو یہ عام معافی ہے کہ وہ شو نہ بھی کرائیں تو ان کو رینٹ پہ پراپرٹی دی جا سکتی ہے۔ جی، اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 50% تک پہ جو ایک بہت اہم صوبہ ہے اسپین کا، اس نے اعلان کیا ہے کہ 50% تک جو کرایہ ہے لوگوں کے گھروں کا، وہ حکومت پے کرے گی۔ اصل میں یہ صوبہ کافی بڑا ہے اور اس کا نام ہے ویلنسیا۔ جنرالidad دی ویلنسیا نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اب آپ پہ کیا لازم ہے کہ آپ کا اگر گھر کرائے پہ ہے تو آپ نے جولائی کے پہلے ہفتے کے اینڈ تک، یعنی کہ 8 جولائی تک آپ نے لازمی طور پہ اس کو اپلائی کرنا ہے، اگر آپ اس ایودھا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کرونا کا جیسے جیسے دور ختم ہوگا اور اصل معنوں میں صحیح کیلکولیشن سامنے آئیں گی کہ ملک میں معاشی طور پہ اس کی کیا اثرات رہے ہیں، کتنی گراوٹ آئی ہے، کتنی بے روزگاری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا معاش جو ہے وہ ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نئے نئے پیکیجز لے کے آئے گی۔ اور آپ کو اس چینل پہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، کوئی نئی امداد آتی ہے، کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے سیپے کی طرف سے، سیگوریٹا سوشیال کی طرف سے، انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریٹا سوشیال کی طرف سے، یا ایسے کسی اور اسندہ کی طرف سے، تو آپ کو اس چینل پہ اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اب یہاں تک بات ہے الکلیر کی، ایودھا کا، یہ ویسے تو نیشنل لیول پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن صوبے بھی اپنے طور پہ کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں اس وقت اپنے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرالidad دی ویلنسیا نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ بالکل بھی پے نہیں کر سکتے، تو آپ کو 50% تک جو ہے، 40 سے 50% تک جو ہے وہ رعایت ملے گی۔ آپ کا کرایہ ہر مہینے ویلنسیا کی حکومت یعنی کہ جنرالidad دی ویلنسیا پے کرے گی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے، اور جو دوست اس پہ ایلیجیبل ہیں ان کو لازمی طور پہ یہ اپلائی کرنا چاہیے تاکہ وہ اس ایودھا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں تک نئی اپڈیٹس کے بارے میں تعلق ہے، تو مزید میں نے
ویڈیوز بنائی تھیں جس میں فری کورسز تھے۔ یہ وہ کورسز ہیں جو کہ پیڈ ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ان کو فری کر دیا گیا ہے، تاکہ اس وقت بے روزگاری کی ریشو کو دیکھتے ہوئے آپ اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اچھا روزگار ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس پہ میں وقتاً وقتاً ویڈیوز بناتا رہوں، آپ نیچے جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ویڈیو چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کمنٹ میں لنک بھی شیئر کر سکتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔